پاکستان میں کرپشن اور احتساب کے نام کے اوپر پچھلے کوئی 30 سالوں کے اندر ہم نے اتنی افراتفری اور اتنا کیوس پاکستان کے اندر پیدا کر رکھا ہے کہ اس میں کسی کا شفافیت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آج تک کی تاریخ میں احتساب نہیں ہو سکا۔ لیکن پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور بہت جگہ سائی بھی ہو چکی ہے، اور اتنے بڑے بڑے سکینڈل سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے سوائے دل جلانے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو ٹاپ ٹیئر ہے پولیٹیشنز کا، لیڈرز کا، ملٹری آفیشلز کا، میڈیا کے لوگوں کا، ان میں سے کئیوں کے نام ایسے ہیں جو صاف ستھرے نہیں ہیں اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن جس بھونڈے طریقے سے پاکستان میں احتساب کی کوشش ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کچھ ایسا نکلتا ہے کہ دنیا ہم پہ ہنستی ہے۔ ہم پہلے ہی غریب قوم ہے، وسائل ہے نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ کس طریقے سے گوا رہے ہیں اس کی کچھ مثالیں میں ابھی آپ کو پروگرام کے آغاز میں دیتا ہوں۔ یہ ایک دن کی خبریں ہیں، پچھلے 2-4 روز کی اور آج کے دن کی اخبارات کے اندر جو چھپی ہوئی ہیں۔ ریکارڈ ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا منصوبہ تھا، ٹیتھیان کاپر کمپنی TCC۔ دنیا کے جو بہت بڑے کاپر کے ریزروز ہیں دنیا میں 4-5، ان میں سے ایک پاکستانی علاقوں میں چاغی، جہاں ہم نے بلاسٹ بھی کیے تھے، نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے، وہاں پر پایا جاتا ہے۔ وہ جو کمپنیاں اس کی ڈگنگ کر رہی تھیں، ریسرچ ورک کر رہی تھیں، اس کو ہم نے نکال دیا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ یہ کوئی $500 ارب کے اس کے اندر ریزروز پڑے ہوئے ہیں، یہ تو کرپشن کی نظر ہو جائے گا منصوبہ اگر اس کمپنی کے حوالے دے دیا، اس میں سے سونا بھی بہت نکل رہا ہے۔ ہماری سپریم کورٹ نے اس پروجیکٹ کو کینسل کر دیا اور ہم بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل آربیٹریشن میں کمپنی چلی گئی۔ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے اندر کلوزز ہوتی ہیں، جب وہ $10 ملین لگا لیتے ہیں ایک منصوبے کے اندر، جس میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں چاہے وہ $100 ارب کی ہو، تو وہ پھر آربیٹریشن میں جاتے ہیں۔ یہ نہیں انتظار کرتے کہ ہمارا $10 ملین تھا یا $100 ارب نکل آیا، پھر جوتے پڑتے ہیں، وہ ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ابھی BVI کی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے PIA کے جتنے اثاثے ہیں سارے ضبط کر لو۔ اس کے اندر کیا کیا ہے؟ روزویلٹ ہوٹل ہے، فرانس کے اندر ہوٹل ہے، انہوں نے کہا بند کرو ان کے اثاثے سارے، قبضہ لے لو۔ اس ہوٹل کو، جس کو بڑے دنوں سے بڑے لوگ آنکھیں لگائے بیٹھے تھے کہ $1 ارب کی پراپرٹی ہے، بڑی پرائم پلیس کے اوپر ہے، وہ اب کسی اور نظر ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے اوپر ججمنٹ آ چکی ہے۔ ہمارے پاس پیسے خرچنے کو، اس کو رینوویٹ کر کے چلانے کو پیسے نہیں تھے، اب وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کی نظر ہوگا، وہ کوئی اور لے جائے گا۔ PIA کا ایک جہاز مسافروں سمیت وہ ملیشیا میں پکڑا گیا، کیونکہ ہم نے اس کی لیز نہیں تھی دی، وہاں پہ بھی PIA کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ براڈ شیٹ ایگریمنٹ، جس کو ہم نے 2000 میں براڈ شیٹ کمپنی کو انگیج کیا، مشکوک قسم کا ارینجمنٹ تھا، کوئی بہت اچھے طریقے سے اس کو ایگریمنٹ کو فائنلائز نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا فائن وائن ہم نے نہیں دیا، ایگریمنٹ کیا تھا، فائن تو دینا تھا جب آپ نے 2003 میں اس کو توڑا، وہ بھی آربیٹریشن میں چلے گئے۔ اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر فیصلہ آیا، $20 ملین کی پھکی پڑ گئی ہمیں، نکالا کچھ نہیں ہم نے، $1 آنے ہمیں کچھ نہیں ملے، $20 ملین وہاں پہ بھی ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ ابھی ایک خبر چھپی ہے فرانس، جہاں سے ہم نے 90s کے اندر ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اگوسٹا 90B ہم نے آبدوزیں حاصل کی تھی۔ ان کے انجینئرز پاکستانی علاقے میں 2003 میں ایک حملہ ہوا تھا، جس کے اندر 11 فرینچ انجینئر جو تھے اس کے اندر مارے گئے تھے اس واقعے کے اندر۔ ابتدائی طور پر خیال یہ تھا کہ یہ القاعدہ والوں نے اٹیک کیا، کیونکہ پاکستان دشمنی میں وہ پاکستانی علاقوں پہ حملہ آور ہوتے تھے، مختلف جگہوں پہ دھماکے کرتے تھے، سوسائڈ اٹیک بھی ہوتے تھے، تو یہ سوچا گیا کہ شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے، پاکستان دشمنوں نے کیا۔ پھر فرینچ گورنمنٹ جو تھی اس کی وہ تحقیقات کرتی رہی۔ 1995 کے اندر جو فرانس کے اندر انتخابات ہوئے تھے، اس وقت ان کے جو وزیر تھے انہوں نے اوور سپینڈنگ کی، اور ان کی جو کیمپین تھی اس کے اندر جو فنڈنگ آئی، جو پیسہ آیا اس کیمپین کے اندر، وہ کچھ ایسے ذرائع سے آئے جو مشکوک ذرائع تھے۔ ہماری ابھی فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اندازہ کریں 1995 کی، آج سے 25 سال پہلے جیک شراک کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، وہ الیکشن وہ ہار گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے €2 ملین ان کی کیمپین کے اندر ایسے ذرائع سے آئے تھے جو مشکوک ذرائع۔ پتہ چلا کہ وہ پاکستان نے جو سب میرین خریدی تھیں ان سے، فرانسیسیوں سے، اس کے اوپر سرکوزی کی بھی تحقیقات ہوئیں، کئی اور آفیشلز کو بھی سزا ہوئی، اور جو سعودی عرب نے ان سے بحری جہاز خریدے تھے، یہ ان کے کک بیکس کی لڑائی تھی، جس کے نتیجے میں کراچی میں حملہ ہوا فرینچ انجینئرز کے اوپر۔ کراچی افیئرز کے نام سے اس اسکینڈل کو جانا جاتا ہے، اور یہ جو کیمپین کا پیسہ ہے یہ بھی وہ کک بیکس کا پیسہ ہے، اور کک بیکس میں سے ہی وہ حصہ دینا تھا جن کو حصہ نہیں تھا دیا، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا کہ یہ ہمارے پیسے نہیں دے رہے، انہوں نے اٹیک کر دیا تھا۔ پیسہ کیمپین فنڈنگ، الیکشن کیمپین کی غیر جو نارمل لیگل چینل سے اس سے ہٹ کے ممنوع طریقے سے فنڈنگ۔